علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، عاملین زکوٰۃ کو کیا نصیحت فرمائی گئی ہے؟ جی آپ نے اجازت دی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ نہج البلاغہ مولانا متقیان کا کلام ہے، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ خطوط اور مکتوبات پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ کلمات قصار پر مشتمل ہے۔ تو ہم جو درمیانی حصہ ہے خطوط کا، اس کا خط نمبر 25 آپ کے توسط سے ناظرین کی خدمت پیش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مولا علی علیہ السلام جب عاملین زکوٰۃ کو بھیجا کرتے تھے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کر کر آئیں تو کیا کیا نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے جملے بس میں پیش کر رہا ہوں اور تفسیر کیے بغیر۔ فرماتے تھے کہ خدا وحدہ لا شریک کا خوف لے کر آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اور خبردار نہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرنا اور نہ کسی کی زمین پر جبراً اپنا گزر کرنا۔ واہ، مال میں سے حق خدا سے ذرہ برابر زیادہ مت لینا، صحیح۔ اور جب کسی قبیلے پر وارد ہونا تو ان کے گھروں میں گھسنے کے بجائے چشمے اور کنویں پر وارد ہونا، کیا بات ہے۔ ان کو پریشان نہ کرنا۔ اس کے بعد سکون و وقار کے ساتھ ان کی طرف جانا، ان کے درمیان کھڑے ہو کر سلام کرنا، واہ، اور سلام کرنے میں بخل سے کام نہ لینا۔ اس کے بعد ان سے کہنا کہ بندگان خدا، مجھے تمہاری طرف پروردگار کے ولی اور جانشین نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہارے اموال سے پروردگار کا حق لے لوں، تو کیا تمہارے اموال میں کوئی حق اللہ ہے جسے میرے حوالے کر سکو؟ اگر کوئی شخص انکار کر دے تو اس سے دوبارہ تکرار نہ کرنا، واہ واہ واہ، احسن۔ اور اگر کوئی شخص اقرار کرے تو اس کے ساتھ اس انداز سے جانا کہ نہ کسی کو خوفزدہ کرنا، نہ دھمکی دینا، نہ سختی کا برتاؤ کرنا، اور نہ بیجا دباؤ ڈالنا، جو سونا یا چاندی دے دیں وہ لے لینا، اور اگر چوپائے یا اونٹ ہو تو ان کے مرکز پر اچانک بلا اجازت وارد نہ ہونا کہ زیادہ حصہ تو مالک ہی کا ہے۔ اس کے بعد جب چوپاہوں کے مرکز تک پہنچ جانا تو کسی ظالم و جابر کی طرح داخل نہ ہونا، نہ کسی جانور کو بھڑکا دینا اور نہ کسی کو خوفزدہ کر دینا، اور مالک کے ساتھ بھی غلط برتاؤ نہ کرنا، بلکہ مال کو 2 حصے میں تقسیم کر کے مالک کو اختیار دینا، یعنی ایک جانور اس طرف اور ایک جانور اس طرف کر کے کہنا کہ ان میں سے جس کو تم دینا چاہتے ہو زکوٰۃ میں وہ دے دو، اور وہ جس حصے کو اختیار کر لے اس پر کوئی اعتراض نہ کرنا، پھر باقی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا اور اسے اختیار دینا، اور پھر اس کے اختیار پر اعتراض نہ کرنا، یہاں تک کہ اتنا ہی مال باقی رہ جائے جس سے حق خدا ادا ہو سکتا ہے تو اسی کو لے لینا۔ بلکہ اگر کوئی شخص تقسیم پر نظر ثانی کی درخواست کرے کہ یہ جو ڈیوائیڈ کیا تھا اس میں سے کچھ جو باقی مال رہ گیا ہے میں اس میں سے دینا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی نظر ثانی کی درخواست کرے تو اسے بھی منظور کر لینا، اچھا، اور سارے مال کو ملا کر پھر پہلے کی طرح تقسیم کرنا، اور آخر میں اس بچے مال میں سے حق اللہ لے لینا۔ بس اس کا خیال رکھنا کہ بوڑھا، ضعیف، کمر شکستہ، کمزور اور عیبدار اونٹ نہ لینا، جو شرائط ہے وہ بہرحال، اور ان اونٹوں کا امین بھی اسی کو بنا دینا جس کے دین کا اعتبار ہو اور جو مسلمانوں کے مال میں نرمی کا برتاؤ کرتا ہو، تاکہ وہ ولی تک مال پہنچا دے اور وہ ان کے درمیان تقسیم کر دے۔ اس موضوع پر صرف اسے وکیل بنانا جو مخلص، خدا ترس، امانت دار اور نگران ہو، نہ سختی کرنے والا ہو، نہ ظلم کرنے والا ہو، نہ تھکا دینے والا ہو، نہ شدت سے دورانے والا ہو۔ اس کے بعد جس قدر مال جمع ہو جائے وہ میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں امر الہی کے مطابق اس کے مرکز تک پہنچا دوں۔ امانت دار کو مال دیتے وقت اس بات کی ہدایت دے دینا کہ خبردار، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اسی پر بات کو ختم کر دوں گا، کہ خبردار اونٹنی اور اس کے بچے کو جدا نہ کرے، یعنی انسانوں کے تو حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق، واہ واہ واہ، اور سارا دودھ نہ نکال لے جو بچے کے حق میں مضر ہو، سواری میں بھی شدت سے کام نہ لے، اور اس کی اور دوسری اونٹیوں کے درمیان عدل اور مساوات سے کام لے۔ والسلام علیکم۔